STEM ہے کیا اور اس کا پرپس کیا ہے؟ Whole idea of STEM revolves around the practical implementation of things. کہ how to connect these technologies with the real world. آج آپ گوگل اسکالر پہ جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں امپیکٹ آف STEM. جنہوں نے ابتدائی طور پر اپنے پروگرام میں STEM کو انٹیگریٹ کیا اور 6 سال بعد ریسرچ کر کے جب چیک کیا تو دیر a great significant improvement in the student output. وہ پریکٹیکل نالج جو ایک اسٹوڈنٹ اپنی اسکول لائف، کالج لائف، یونیورسٹی لائف سے گزر کر کسی جو ہے وہ انڈسٹری میں جا کے حاصل کرتا تھا، اب اسے اس کا کچھ پارٹ اسکول میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کہ بچے کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اسٹیم انٹیگریٹ کرنے کے بعد، ایکسپیرینشیل لرننگ انٹیگریٹ کرنے کے بعد اس میں بخوبی طور پر اضافہ ہو گیا. ہم اپنے اساتذہ کو کیسے ٹرین کریں گے کہ بھائی وہ اس قابل ہو جائیں کہ اسے پڑھائیں. وی کین اپڈیٹ دا ٹیچرس. If you check the curriculum, so we have recorded videos to train the teachers as well. بچہ جب STEM کا سلیبس پورا پڑھ لے تو وہ ریپیئر کر سکتا ہے کیونکہ اسے چیزوں کا پتہ چل گیا ہے. تو اٹس دا فیوچر. اتنا کنیکٹڈ ہے کہ if you have studied a topic, you have seen the video, you have to design a solution and you have to solve the worksheet of that topic as well. یہ اس انداز میں اسے ترتیب دیا گیا ہے کہ کسی بھی لیول آف اسکول کا بچہ اس سے ایکولی فائدہ اٹھا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائریکشن پوڈکاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے اور وہ اس دور کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ جو اگلا دور ہے، جو فیوچر ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. ابھی جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ کی تو اب سے 2-4 دن پہلے پاکستان میں چیٹ جی پی ٹی کا شور اٹھا، اور چیٹ جی پی ٹی اس کا تعلق AI سے ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو نیکسٹ جو جنریشن ہے اور جو فیوچر ہے وہ اسی کا ہے، اور پھر ساری چیزیں اسی پر بیس کریں گی. تو آج ہم اسی سے ریلیٹڈ ایک موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں اور وہ ہے STEM بیس ایجوکیشن پر. جی ہاں، میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا تعارف کروایا ہے کہ یہ ڈائریکشن ایجوکیشن اسٹوڈیو جو ہے یہ ڈائریکشن گروپ آف اسکولز کا پروجیکٹ ہے، اور ڈائریکشن اسکولز یہ پاکستان کا فرسٹ STEM بیس اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے. جب اس اسکولنگ سسٹم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو یہی بات سامنے آئی کہ یہ اسکولنگ سسٹم تو ہے لیکن یہ دیگر اسکول سے کیسے جو ہے وہ ممتاز ہو سکتا ہے. تو کنونشنل سے تو وہ اس طرح ممتاز ہو سکتا ہے کہ اسے اسلامک اسکولنگ سسٹم اور تربیہ بیسڈ اسکولنگ سسٹم بنایا گیا، لیکن اسلامک اسکولنگ سسٹم میں کیسے ممتاز ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہت سوچ و بچار کی گئی، بہت غور کیا گیا، بہت ریسرچ کی گئی، اور پھر ایک ریسرچ کے بعد ایک وقت کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ STEM بیس اسلامک ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بنے گا، اور الحمدللہ یہ بنا، اور پاکستان کا فرسٹ STEM بیس ایجوکیشن سسٹم یہ بنا. STEM کیا ہے؟ STEM سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. یہ بالکل بنیادی سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. جب ہم ڈسکشن شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ تفصیل سے STEM کے بارے میں جانیں گے. تو یہ تو میں نے پہلی خصوصیت بتا دی کہ ڈائریکشن پاکستان کا فرسٹ STEM بیس اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ڈائریکشن کا جو STEM کا جو پروجیکٹ ہے یہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خاص ہے، اور دیگر STEM کے جو سسٹمز ہیں ان سے جو ہے وہ ممتاز ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ڈائریکشن کا جو STEM بیس پروگرام ہے جسے STEM ونڈرز کا نام دیا گیا ہے، یہ جو ہے وہ اکیڈمک سولیوشن ہو. STEM بیس اور بھی جو ہے وہ سسٹمز ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن وہ اسکول کے سلیبس سے کتنا ریلیونٹ ہے، اسکول کے بچوں کی سائیکی سے وہ کتنا ریلیونٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. تو ڈائریکشن نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ اپنے STEM بیس پروگرام کو، STEM ونڈرز کو اسکول کے اکیڈمیا سے جو ہے وہ لنک کرے اور ایک اکیڈمک سولیوشن کے طور پہ پیش کرے. تو یہ پہلی جو ہے وہ خاص بات ہے. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ڈائریکشن کا STEM بیس جو پروجیکٹ ہے STEM ونڈرز، یہ لو کاسٹ پروگرام ہے. جی ہاں، اگر آپ جو ہے وہ کہیں باہر سے کٹس لیتے ہیں، سلیبس لیتے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسو پڑے گا، لیکن ڈائریکشن کا یہ پروگرام لو کاسٹ پروگرام ہے. تو آج ہم
بنیادی طور پہ اسٹیم بیس ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بھی جانیں گے, اور بالخصوص ہم اس بات کو بھی جانیں گے کہ ڈائریکشن نے اس پہ کیا کام کیا اور ڈائریکشن اس کو کیسے لے کے چل رہا ہے, اور پھر اسٹیم پہ بھی اوور آل بات ہوگی کہ اس کی یہ کب اسٹارٹ ہوا, اس کا یہ ہے کیا, اس کے جو ہے وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا, اس کے ریزلٹس کیا ہیں. تو انشاءاللہ آج جو ہے ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. تو آج کا ہم نے موضوع تو ڈسکس کر لیا کہ موضوع کیا ہے. اب ہم آتے ہیں مہمان کی طرف. آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں جنہیں ہم نے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے وہ بہت خاص ہیں اور میرے بالخصوص بہت اچھے دوست ہیں, بڑا پرانا تعلق ہے اور ایک دلی تعلق ہے ان سے, اور یہ کئی نوجوانوں کی جو ہے وہ انسپائریشن ہے, اور ڈائریکشن کی جو اسٹیم کی جو بنیاد ہے وہ انہوں نے ہی رکھی ہے. اور یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج ہمارے ساتھ مہمان کے طور پہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں. جی ہاں, ہمارے بہت ہی خاص سید عمید احمد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمید بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. عمید بھائی بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, بہت زیادہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ, پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا عمید بھائی آپ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف خود پیش کریں اور تھوڑا بتائیں اپنے بارے میں, تاکہ اور بھی لوگ آپ کی اسٹوری سے, سکسیس اسٹوری سے جو ہے وہ سیکھ سکیں. سب سے پہلے آپ نے تعارف کی بات کی تو میں اپنا نام بتاتا ہوں. میرا نام سید عمید احمد ہے. ماشاء اللہ. اور میں اپنا تعارف کچھ یوں کراتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں. واہ. جو سیکھ رہا تھا, سیکھ رہا ہوں اور آگے بھی سیکھتا رہوں گا. بہت خوبصورت. اور جو زندگی کے سال میں نے گزارے ہیں, میری جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو 2018 میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے NED یونیورسٹی سے. پھر اس کے بعد 2021 میں نے اپنا ماسٹرز کیا میگاٹرونکس انجینئرنگ میں, اور 2022-23 اس وقت میں فاس یونیورسٹی میں PhD کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو زندگی کے 4-5 برس گزرے ہیں اور اب 7واں برس ہے تعلیم سے متعلق, تو یہ کچھ نہ جاننے کا سفر ہے اور یہ سفر آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو سیکھنا میرا شوق اور سیکھنا میری عادت ہے, اور جہاں بھی مجھے استاد میسر آتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور سیکھتا ہوں چیزیں. ناظرین, عمید بھائی نے اپنا انٹروڈکشن بھی دیا اور بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ نہ جاننے کا سفر ہے. عربی کا ایک ورڈ ہے لا ادری, یعنی میں نہیں جانتا. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لا ادری ہے نا, یہ بھی آدھا علم ہے, کیونکہ اس کے ذریعے آپ کم از کم یہ جان جاتے ہیں کہ آپ کیا نہیں جانتے. اور عمید بھائی کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ تعارف ان کا سنا کہ کس طرح یہ چیزوں میں انوالو ہیں. میں ایک بات ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ابھی جب ہماری گفتگو ان سے ڈسکشن چل رہی تھی, میں جب ان کو انوائٹ کرنے لگا تھا پوڈ کاسٹ کے لیے, تو انہی دنوں میں جو ہے یہ اسلام آباد گئے تھے ایک کمپٹیشن کے لیے, اور وہ پورے پاکستان کی وہاں پہ یونیورسٹیز انوالو تھی, پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے کمپٹیشن کے لیے. سائنٹیفک ریسرچ وہ ایک کمپٹیشن تھا. تو اس میں عمید بھائی نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا کہ یہ صبح جو ہے وہ اسلام آباد گئے, وہاں پہ دن بھر یہ آفس کا کام کرتے رہے, کمپٹیشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, فرسٹ پرائز حاصل کیا اور رات کو اسلام آباد سے واپس آ گئے. تو یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ان کی انگیجمنٹس ہیں, یہ ان کا جو پیشن ہے, شوق ہے, یہ ان کی مصروفیات ہے. اچھا عمید بھائی, آپ تھوڑا سا کمپٹیشن کے بارے میں بھی اگر بتا دیں, وہ کس ٹائپ کا کمپٹیشن تھا؟ ماشاءاللہ فرسٹ پرائز بھی آپ نے حاصل کیا, تو ذرا اس بارے میں بھی. بیسکلی PhD جو حضرات پاکستان میں کر رہے ہیں, تو لندن کی ایک یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ, اس نے ایک کمپٹیشن شروع کیا کہ جو بھی لوگ PhD میں جو بھی ریسرچ ورک کرتے ہیں, کیا اسے مختصر وقت میں پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسلام آباد میں زیبس یونیورسٹی سے ہر سال ہولڈ کرتی ہے, اور ہم اسلام آباد پہنچے اور وہاں پاکستان کی 18 یونیورسٹیز سے دیر آر ریسرچرز, اور سب کو ایک ہی ٹاسک ملا تھا کہ 3 منٹ میں انہیں اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کرنا ہے. تو میں صبح سویرے وہاں پہنچ گیا. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا بارش بھی ہو رہی ہے, سردی بھی ہے,
لیکن ہم نے اپنے مقاصد کے مطابق اپنی ساری ضروریات جو آفس کی تھیں انہیں پورا کیا، ماشاء اور پھر اس کے بعد کمپٹیشن میں پہنچے اور وہاں اپنی ریسرچ 3 منٹ میں پریزنٹ کی، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے وی گاٹ دا فرسٹ پرائز. تو مجھے جب سردی بھی لگ رہی تھی اور کیا کہتے ہیں صبح پہنچنا بھی تھا، پھر رات میں واپس آ کے بھی مختلف جو ہے نا ڈیوٹیز وہ سر انجام دے رہی تھی، تو مجھے اقبال کا وہ شعر بار بار یاد آ رہا تھا کہ عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. کہ اگر جو ہے پیشن میں بھی اگر میں کیلکولیشن کرنا شروع کر دوں اور رسک کیلکولیٹ کر کے فیصلے لینا شروع کر دوں تو ابھی میں کچا ہوں. واہ واہ. تو یہ ایک مختصر ایسا کمپٹیشن تھا جس میں سب پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اینڈ وی آلسو گاٹ پارٹیسپیٹڈ اینڈ گاٹ دا پرائز. ماشاء اللہ آپ نے 3 منٹ میں اپنا جو ریسرچ ہے اس کو آپ نے پریزنٹ کیا، یعنی پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھے ریسرچر ہی نہیں بلکہ ایک اچھے پریزنٹر بھی ہیں. عمید بھائی میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ تھوڑا کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، ہمیں ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں مزید کچھ بتائیں. آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں، کس کس انداز سے کر رہے ہیں، کس کس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، تھوڑا اس کو مزید ایلیبریٹ کریں، تھوڑا اس کو مزید جو ہے وہ کھولیں ذرا. بہتر میں ایلیبریٹ کرتا ہوں اس انداز سے کہ میں اپنی مصروفیات یا اپنا جو دن اور رات کی جو مقاصد ہیں اسے ایک سمری کے طور پہ، ایک خلاصے کے طور پہ بیان کرتا ہوں. اور یہ بھی بتائیے کہ اب تک کیا کیا کر چکے ہیں اور تھوڑا فیوچر کے بارے میں بھی کہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تھوڑا. بالکل. بیسکلی میں نے اپنی اسٹڈیز انجینئرنگ، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی جب مکمل کیا تو ایک موٹیویشن پوائنٹ ہے، یہ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ میں وقت جو ہے نا اسے ضائع کرنا بہت معیوب سمجھتا ہوں. تو بہت سارے کام ہم ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، اور میرا ایک موٹیو ہے کہ جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوں، جو تجربات دنیا کے مختلف جامعات، پروفیسرز، اساتذہ، طالب علم، ان سے جب میں سیکھ رہا ہوں تو میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں. تو نہ صرف یہ کہ میں اپنی پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، بلکہ ان دا مارننگ ٹائم ایک کمپنی، آئی ایم اے سینئر مشین لرننگ انجینئر ان اے کمپنی ورکنگ آن اے آئی پروجیکٹس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پروجیکٹس پہ کام کرتا ہوں. جیسے ہی میرے آفس ٹائمنگ ختم ہوتی ہے شام میں، آئی ایم آلسو اے لیکچرر ایٹ یونیورسٹی آف کراچی. تو وہ جو تجربات میں انڈسٹری سے لیتا ہوں اسے میں جو ہے طلباء تک پہنچاتا ہوں. اور جیسے ہی میں اپنے پڑھانے کے شیڈیول سے فارغ ہوتا ہوں تو آئی گاٹ ٹو ڈو سم پی ایچ ڈی ورک. تو تینوں جگہیں مختلف ہیں، اور دن سے لے کر رات کا جو عرصہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے ٹائم باؤنڈیڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں جس میں بہت تیزی سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں اس دور کے ساتھ چلنا ہے اور اپنا وجود اس زمانے میں باقی رکھنا ہے اور منوانا ہے تو ہمیں بہت سخت محنت کی ضرورت ہے. اور ان دا مین ٹائم جب بھی مجھے وقت میسر آتا ہے تو میں مختلف پاکستان کی جامعات میں فار دا پرپز آف ریسرچ، انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں پوری دنیا سے، پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف جامعات میں. تو میری عادت رہی ہے، آئی ہیو 12 انٹرنیشنل پبلیکیشنز رائٹ ناؤ. تو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جہاں بھی یہ سلسلہ ہوا کہ ہم نے کوئی ریسرچ پریزنٹ کرنی ہوئی، اپنے ملک کو پریزنٹ کرنا ہوا، یعنی اس کے نام کو پریزنٹ کرنا ہوا، تو آئی ایم آلویز اویلیبل ٹو گو فار اٹ. تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ سیکھیں اور اس میں کمال حاصل کریں اور اس کمال کو اپنے لوگوں تک پہنچائیں. ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. دا بیسٹ ایکسرسائز ان دا ورلڈ از ٹو گو ڈاؤن اینڈ لفٹ پیپل اپ. آپ نے اگر خود بلند ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے نیچے جانا پڑے گا اور لوگوں کو بلند کرنا پڑے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود مضبوط ہو جائیں تو آپ اپنے اطراف کے لوگوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیں. ایک اچھے لیڈر کی ہم نشانی بتاتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. کہتے ہیں کہ میر کارواں جو ہے اس کے لیے سفر کے یہی 3 پوٹینشیل ایلیمنٹس ہیں کہ نگاہ بلند، دور تک دیکھے گا، سخن دل نواز، بات کرے گا تو اس کی بات ایسی ہوگی کہ دل میں اتر جائے گی، اور جاں پرسوز، اس کی باتوں میں درد ہوگا. تو یہ کچھ اچیومنٹ کا خلاصہ یا سمرائز ورژن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنی منازل طے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو ناظرین سنا آپ نے، عمید بھائی نے جو ہے وہ ماشاء اللہ کیا ان کی اچیومنٹس ہیں اور کیا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور میرے خیال سے اب بھی عمید بھائی نے جو ہے وہ تھوڑی سی کنجوسی کی اور میں اسے پورا کرنا چاہوں گا.
آپ نے سنا کہ ان کا ریسرچ سے اور اپنی فیلڈ سے کتنا گہرا تعلق ہے, کتنی گہری وابستگی اور کیسی ایکٹیویٹیز اور کتنی انگیجمنٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا سوشل ورک بھی بہت اسٹرانگ ہے. اندرون سندھ جا کر کنویں کھدوانا, سردیاں آئیں تو جیکٹس اور کمبل لوگوں میں جو ہے وہ بٹوانا, رمضانوں میں جو ہے وہ راشن ڈرائیو, اور عید کے موقع پہ آرفنیج ہاؤس میں جا کے یتیم بچوں کے لیے گفٹس اور ان کے لیے عید کے کپڑے جو ہے وہ اس کا انتظام کرنا, یہ ان کی سوشل ایکٹیویٹیز الگ ہیں. اور ان سب سے ہٹ کے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنی فیلڈ میں اتنی گہری جو ہے نا ان کی نگاہ ہے, اتنی زیادہ نالج ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اقبالیات پہ جو ان کا بڑا مطالعہ ہے. ابھی آپ نے سنا گفتگو میں انہوں نے 2 مرتبہ اقبال کا شعر پڑھ ڈالا, تو اقبال سے ان کو بڑا گہرا لگاؤ ہے اور اقبال سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ تاریخ اور سیرت کا بھی ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا مطالعہ ہے, اور نہ صرف مطالعہ ہے بلکہ اس سے ریلیٹڈ ان کی کچھ جو ہے وہ بکلیٹس بھی جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہیں. تو انٹرنیشنل پبلیکیشنز تو الگ ہیں, اور یہ اسلام سے ریلیٹڈ جو پبلیکیشنز ہیں جو وہ الگ ہیں, اور پریکٹیکل ورک الگ ہے, سوشل ورک الگ ہے. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے آپ جو ہے وہ ایک انسپائریشن ہے, اور بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ٹاپک پہ, جو آج کا ہمارا ٹاپک, اور یہ ایک مطلب ہے نا ابھرتا ہوا اور سلگتا ہوا ٹاپک ہے جو کہ موجودہ دور کی ضرورت ہے, اور آگے کا جو فیوچر ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے. تو اس ٹائم پہ ہم بات کرنے لگے ہیں آج. تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تعارف کروائیں, انٹروڈیوس کروائیں, اسٹیم ہے کیا, اور اس کا پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس کے بارے میں آپ گفتگو کریں. تو مجھ سے اگر کوئی اسٹیم کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں اسے اس کے بیک گراؤنڈ سے سمجھاتا ہوں. اب آپ نے سوال یہ کر دیا کہ کیوں ہے بھائی, اس کا مقصد کیا ہے. اب آپ کا بچہ پچھلے 20 سال کا جو کنونشنل اسکولنگ سسٹم ہے, آپ نے بات کی کہ دور تیزی سے جدیدیت کی طرف جا رہا ہے, جدت آ رہی ہے, چیزوں میں انوویشن آ رہی ہے, اور ہمارا کنونشنل اسکولنگ سسٹم چل رہا ہے وہی ہسٹری, جیوگرافی یا میتھمیٹکس کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں اور آج تک پڑھتے آ رہے ہیں. تو اسٹیم کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ اچھا, اسٹیم کا جو مقصد ہے وہ اس کی تعریف کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا, اب ہم یہ کہتے ہیں, یہ اسٹیم کی فیلڈ کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ بچہ آج بھی آپ کا سائنس پڑھے گا, بچہ آج بھی آپ کا میتھمیٹکس پڑھے گا, آج بھی وہ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی باتیں کرے گا, لیکن اٹ از ناٹ انکلوزڈ ان اے بک. وہ آج صرف ٹیکسٹ کی کتابوں میں چند صفحات میں مذکور نہیں ہوگی, بلکہ if your student, if your child is learning about science, تو he should have learned it by implementing the concept of science. ہم نے کہا کہ یہ جو دماغ میں اس کے ٹیکسچوئل انفارمیشن آتی رہی ہے, پچھلے 20 سال سے آ رہی ہے, جسے وہ پڑھتا ہے, اپنے اساتذہ سے سمجھتا ہے اور یاد کر لیتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر ریئلٹی میں لانا ہے تو اس بچے کو اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہوگا. تو دا ہول آئیڈیا آف اسٹیم ریوالوز اراؤنڈ دا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف تھنگس. آپ سائنس پڑھائیں, آپ ٹیکنالوجی پڑھائیں, آپ انجینئرنگ پڑھائیں, آپ میتھمیٹکس پڑھائیں, لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ دیز ٹیکنالوجیز ود دا ریئل ورلڈ. تو دا بیسک آئیڈیا آف اسٹیم, اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ چند جملوں میں سمیٹ دیں, تو دا بیسک آئیڈیا آف امپلیمنٹنگ دا اسٹیم اور دا اسٹڈی آف اسٹیم از ٹو انٹریکٹ ود دا ریئل ورلڈ پرابلمس. اور بچے کو آپ یہ مائنڈ سیٹ دیں کہ یو ہیو ٹو ڈیرائیو دا سولوشن. صحیح. تو اس ٹائم جو ہے وہ بنیادی طور پہ سائنس سے ریلیٹڈ, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ سبجیکٹ کی جو ہے وہ اسٹڈی, صرف اسٹڈی نہیں ہے بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن کا بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے, وہ طریقہ کار ہے, اور یہی اس کا مقصد ہے تاکہ بچہ پریکٹیکلی جو ہے وہ چیزوں میں انوالو ہو سکے اور آگے کے لیے, فیوچر کے لیے تیار ہو سکے. اور یقیناً یہاں اس کی کہیں نہ کہیں اتنی اچھی بیس بن جاتی ہوگی کہ پھر آگے اسے یونیورسٹی میں جا کے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں آسانی ہو سکتی ہے. اچھا عمید بھائی, اگلی بات, یہ آئیڈیا کسے آیا, یہ کہاں سے کہانی شروع ہوئی, کب اور کیسے اسٹیم کا آغاز ہوا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اچھا, اب اسٹیم کی سب سے پہلے بات ہوئی مقصد. اب ہم کہہ رہے ہیں
کیا کہاں سے آیا, کیوں آیا. اب بات یہ ہے کہ آپ اپنی پچھلی تاریخ میں چلے جائیں. پچھلے سال آپ نے بھی اسکول میں, مدرسے میں, یونیورسٹی میں, کالجز میں گزارے ہیں. آپ دیکھیں کنونشنل مائنڈ سیٹ میں آپ کچھ کتابیں پڑھتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو گیو دا ایگزامس اینڈ ٹو پاس دا ایگزام وتھ سم گڈ مارکس وتھ سم فلائنگ کلرس. اب سوال یہ کہ پروڈکٹیوٹی آؤٹ پٹ جو ہے, اب ہم کوئی بھی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے. کوئی بزنس شروع کر رہا ہے, آسان زبان میں سمجھیں, کوئی ڈگری کر رہا ہے, کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں اسکول سسٹم شروع کر رہا ہے, کوئی ٹریننگ پروگرام شروع کر رہا ہے, تو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آؤٹ کم, کہ اس کو کرنے کے بعد مجھے کیا حاصل ہوگا, ریزلٹس, اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. اب ہم جب دیکھیں پچھلے سالوں میں تو جو کنونشنل اسٹڈی تھی اس کے آؤٹ کم بڑے ہی مختصر ہیں. اب ضرورت اس بات کی پیش آئی, بہت ساری گورنمنٹس نے اسٹیم کو اپنے کریکولم میں شامل کیا, لوکل اینڈ انٹرنیشنل. یو کین فائنڈ اسٹیم ایوری ویئر ان دا ورلڈ. اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ یہ جو نوجوان ہے جو کہ بیک بون ہے کسی ملک کی, جو کہ بیک بون ہے ہماری اکنامی کی, اس کا مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کیا جائے, ان کی پروڈکٹیوٹی کو کیسے انکریز کیا جائے. تو فرام دا بیس اگر ہمیں گورنمنٹ نے یہ ریئلائز کیا, لوگوں نے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے سمجھا کہ فرام دا بیس اگر ہمیں آؤٹ کم مضبوط کرنا ہے تو وی ہیو ٹو لرن, بٹ ایڈنگ ون تھنگ ان اٹ, لرن ود ایکسپیرئنس. ہم نے کہا کہ ایکسپیرینشیل لرننگ کا کانسیپٹ دیتے ہیں. تو بہت ساری ریسرچ ورک جو کہ پبلش ہوئے, آج آپ گوگل اسکالر پہ جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں امپیکٹ آف اسٹیم, کہ وہ گورنمنٹس جو کہ نیوزی لینڈ میں بھی ہو سکتی ہیں, یو ایس میں بھی ہو سکتی ہیں, فن لینڈ میں بھی ہو سکتی ہیں, جنہوں نے ابتدائی طور پر اپنے پروگرام میں اسٹیم کو انٹیگریٹ کیا اور 6 سال بعد ریسرچ کر کے جب چیک کیا تو دیر آ گریٹ سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان دا اسٹوڈنٹ آؤٹ پٹ. تو ہم نے دیکھا کہ بچے کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اسٹیم انٹیگریٹ کرنے کے بعد, ایکسپیرینشیل لرننگ انٹیگریٹ کرنے کے بعد اس میں بخوبی طور پر اضافہ ہو گیا. تو دیٹس وائی گورنمنٹ اینڈ پیپل اسٹارٹیڈ ٹو تھنک کہ بھائی ہم یہ جو 20 سال پرانا کنونشنل سسٹم چلا رہے ہیں اسے کیسے اپڈیٹ کریں, ہمارے جو آؤٹ کم ہے وہ کس طرح بڑھ سکتے ہیں. یہ اگر دیکھیں تو اس پورے ملک کی جو بیک بون ہے, دیگر ممالک کے مقابلے میں آپ کے پاس سب سے زیادہ نوجوانوں کی پرسنٹیج ہے اس ملک میں. تو جو ہماری یوتھ ہے اگر یہ صحیح راستے پر آ جائیں, ان کا آؤٹ کم انکریز کر دیا جائے, تو یہ دنیا میں کس طرح ونڈرز کریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح دنیا کی جدید قوموں کے ساتھ اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. تو دیٹس وائی وی ریئلائز اینڈ آل اوور دا ورلڈ کنٹریز ریئلائز دا نیڈ آف اسٹیم. صحیح, یعنی وہ پریکٹیکل نالج جو ایک اسٹوڈنٹ اپنی اسکول لائف, کالج لائف, یونیورسٹی لائف سے گزر کر کسی جو ہے وہ انڈسٹری میں جا کے حاصل کرتا تھا, اب اسے اس کا کچھ پارٹ اسکول میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا. اسٹیم کا جو ہے وہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا. تو بڑے اچھے انداز سے آپ نے بتایا اسٹیم کا انٹروڈکشن, پرپز اور اس کا جو ہے وہ آغاز کیسے ہوا. اب ہم گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, چونکہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں آپ نے جیسے بتایا کہ یہ نظام نافذ ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان اسٹیم کس طرح نافذ ہیں, اور آپ نے چونکہ ڈائریکشن میں اس کی بیس بنائی ہے تو ڈائریکشن میں یہ کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہے, اس کو تھوڑا بیان کریں. اچھا, اسٹیم کا جو کریکولم میں اس کی انٹیگریشن کس طرح ہے, بیسکلی آپ کسی بھی اسکول سسٹم کے کورسز اٹھائیں اینڈ یو کین سی آل دا سبجیکٹس, ہسٹری, جیوگرافی, سائنس, میتھمیٹکس, اور نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب کورس پڑھتا ہے اینڈ ہی ہیز دا ورک بک, ہی ہیو ٹو سالو اینڈ گیو سم ایگزامس ایز ویل. اب اسے کریکولم میں کیسے انکلوڈ کیا, لیکن اس طرح سوچنا پڑا کہ یہ اوور برڈن بھی نہ ہو. صحیح, یعنی آپ پچھلے 10 سال سے ایک کنونشنل اسٹڈی چلاتے آ رہے ہیں اور آپ نے سوچا کہ ایک دم سے میں نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں,
یہ جو ہے اکنامیکل بھی نہ ہوا اور اوور برڈن بھی ہو گیا. آپ میری بات کو آسان زبان میں اس طرح سمجھیں کہ کوئی شخص اگر گہری نیند سو رہا ہو تو آپ روشنی جب کمرے میں کریں گے تو اسے روشنی بری لگے گی، کیونکہ گہری نیند سے اٹھانے والے اکثر برے معلوم ہوتے ہیں. تو آپ نے بڑے اسٹریٹجک انداز میں اسے کورس میں انٹیگریٹ کرنا ہے. اب کس طرح ہم نے کیا اور دنیا نے کیا، بیسکلی یو ہیو ٹو گیو دا مائنڈ سیٹ. اب ہمارے پاس اس کا بڑا خوبصورت نظام وہ یوں رہا کہ بچہ میتھس بھی پڑھ رہا ہے، سائنس بھی پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا کہ وی ہیو ٹو انٹیگریٹ اسٹیم، بٹ وٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی ٹو انٹیگریٹ اٹ. اسٹریٹجی بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ وہ پریکٹیکل نالج جو ایک عرصے بعد اسے ملنی تھی اب اسے دینے لگے ہیں، تو اس کو ظاہر سی بات ہے اسٹریٹجی بنانا بڑی ضروری ہے. ہاں، تو اب کیا کیا جائے کہ والدین بھی اس بات کو سمجھیں اور بچے کے مائنڈ سیٹ میں بھی وہ بات آئے. تو دا بیسٹ سولوشن دیٹ از پروپوز کہ وہی میتھس کی کتاب جب وہ پڑھ رہا تھا، وی ہیو انٹیگریٹڈ دا اسٹیم پروجیکٹ ان دا سیم چیپٹر. یعنی اسٹیم کو ایک الگ کورس نہیں بنایا گیا. مطلب آپ اس کی پروڈکٹیوٹی آؤٹ پٹ انکریز کرنے کی حکمت عملی یہ دیکھیں کہ سم ون از اسٹڈنگ اباؤٹ ٹیسٹ. کوئی بچہ ہے جو کہ سائنس میں یہ پڑھ رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹ کا سینس موجود ہے. اف وی ہیو ٹو ایٹ دا آئس کریم، اگر ہم آئس کریم کھاتے ہیں تو زبان ہماری بتاتی ہے کہ کچھ میٹھا کھائے، تو دیئر از اے سینس. اب ہم نے کہا کہ بھائی یہ سینس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینس دیا ہے، تو دیر از اے کانسیپٹ آف سینسر ایز ویل. کیا روبوٹ کے پاس بھی ایسا سینس ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں یار، روبوٹ ڈسٹینس تو سینس کر سکتا ہے. ہم نے سوچا کہ گاڑی بناتے ہیں جس کے سامنے کوئی دیوار آئے، کوئی آبسٹیکل آئے تو وہ ٹرننگ لے لے. ہم نے سوچا کہ کہیں آگ لگ جاتی ہے تو ہم ایسا کوئی سینسر انٹیگریٹ کرتے ہیں جو دھواں سینس کر لے. تو ہم نے کہا یہ جو سینسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، کیا ہم روبوٹکس میں بھی کچھ ایسی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے سوچا کہ کریکولم کے ساتھ اف وی آر لرننگ اباؤٹ سائنس، میک سم پروجیکٹ آف سائنس کہ بھائی گلیشیئر کیوں پگھل رہا ہے، کیسے پگھل رہا ہے. ہم پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں تو میک سم پروجیکٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ دا کانسیپٹ. ہم نے کہا ہم میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بتائیں کہ نیچر میں میتھمیٹکس کیسے امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہے. تو وی ہیو ناٹ اوور برڈن دا چائلڈ. اوکے، ٹیک دا کریکولم ایٹ دا ریلیونٹ چیپٹر آف اسٹیم دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پریکٹیکل. اب جب آپ کا بچہ ایگزام دے گا، اب آپ کا بچہ وہ چیپٹر پڑھے گا، اب جب وہ ورک بک سالو کرے گا تو دیر شوڈ بی اے گریٹ آؤٹ پٹ ان پروڈکٹیوٹی. اچھا عمید بھائی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کی انٹیگریشن کریکولم میں کس طرح ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس کے لرننگ ایریاز کیا ہے، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ لرننگ ایریاز کیا ہے، کیا کیا سیکھ سکیں گے ہم اس سے، کس انداز سے سیکھ سکیں گے، وہ تھوڑا بیان کریں. ڈائریکشن اسکول سسٹم کا جو اسٹیم کا پروگرام ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان دس سسٹم ڈیزائن وی ہیو ڈیفائن دا لرننگ ایریاز بائی گریڈس. ایگزیکٹلی. اب میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا آؤٹ کم کے متلاشی ہیں. مطلب ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ آؤٹ کم کیا ملے گا. اور ڈائریکشن اسکول سسٹم جو ہے، اس کا جو کریکولم اسٹیم کے حوالے سے ڈیزائن ہوا ہے، تو یو کین ایزیلی نو دیٹ کہ گریڈ 1 میں یہ اسکل سیٹ ہم سیکھ چکے ہوں گے. اب ہم نے کہا کہ کریٹیوٹی کا اسکل سیٹ ہے، تو ہم ایک بچے کے سامنے پرابلم رکھیں گے ریلیٹڈ ٹو دا گریڈ 1 اور ریلیٹڈ ٹو اینی گریڈ اینڈ وی ول ڈیفائن اے سولوشن. تو اف سم ون از چیکنگ دا کریکولم، بھائی میرا بچہ ڈائریکشن اسکول سسٹم میں آیا ہے اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو اسٹڈی اسٹیم، تو وہ کیا سیکھے گا، اینڈ ان دا ڈیفینیشن آف دس کریکولم کیوں سیکھے گا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو یو کین سی دا کریکولم کوشچن، یو کین سی دا تھیوریٹیکل آنسر اینڈ دا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. تو گریڈ وائز ڈسٹریبیوشن اس کریکولم کی ہوئی ہوئی ہے. اور ہمارا جو اسٹیم ونڈرس کا پروگرام ہے، سو اٹس اے سیلف ایکسپلینیٹری
or self-defined program. So you will find wonders in it. That's why it is named as STEM STEM wonders. wonders. تو STEM wonders چلیں آپ نے بھی بتا دیا, اس کو میں چاہوں گا تھوڑا مزید آپ اور اس کو الیبوریٹ کریں, وہ اس طرح کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں STEM میں. یعنی روبوٹکس, ہم سنتے ہیں نا روبوٹکس, انہوں نے روبوٹ بنا لیا, کیا STEM صرف روبوٹکس کا ہی نام ہے؟ اس کو بتائیں کہ اس کے اور کون کون سے ایریاز ہیں. یس, دا لرننگ ایریاز آف STEM. اچھا, جیسے میں نے کہا اٹس سیلف ایکسپلینیٹری. اب جب آپ اس کا کریکولم ڈسٹریبیوشن دیکھیں گے تو یو ول آلسو فائنڈ کہ بھائی لرننگ ایریاز میں میرا بچہ انٹرنیٹ آف تھنگس بھی سیکھ رہا ہے. اٹس IoT, دا موسٹ پاپولر ٹرم ناؤ ڈیز. آپ دیکھیں گے ہی از لرننگ اباؤٹ ڈیسیجن میکنگ, ہی از لرننگ اباؤٹ سائنس کانسیپٹس, he is learning about experiential technology concepts, he is learning about artificial intelligence. اب ہم نے جب گریڈ وائز ڈسٹریبیوشن کی تو we have not limited STEM to the specific area. کسی نے کہا کہ بھائی STEM is only robotics, no. But we have defined the learning outcome. ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ یہ جو ہم سکھائیں گے, یہ جو پروجیکٹس کرے گا, یہ صرف گریڈ میں نہیں بلکہ گریڈ کے ساتھ کون کون سے لرننگ پیرامیٹرز فلفل کریں گے. اب آپ نے کہا روبوٹکس, یس وی ہیو دا روبوٹکس پرابلم, وی ہیو دا کلیپ سوئچ, کہ بھائی ہم نے ایک پرابلم ڈیفائن کی. لیٹ اس ٹیک سم ایگزامپل. ایک بچہ ہے اینڈ ہی لیوز ان دا ہاؤس وچ از انڈر گراؤنڈ. اوکے, اب جب وہ گھر سے نیچے اترے گا, انڈر گراؤنڈ کمپارٹمنٹ میں اترے گا, دیر آر نو لائٹس, دس از اے پرابلم. اب جہاں اندھیرا ہوتا ہے, آپ دیکھیں آپ نے وہاں جا کے سوئچ ڈھونڈنا پڑے گا. یو ڈونٹ نو ویئر از دا سوئچ, کیونکہ یو آر ان دا انڈر گراؤنڈ کمپارٹمنٹ, دیر از نو سن, نو لائٹس. تو وی ڈیفائن اے پرابلم. بچے کے دماغ میں یہ جنریٹ ہوا کہ یار میں نیچے اتروں گا, یہاں تو مجھے سوئچ ڈھونڈنا پڑے گا اور مجھے لائٹ جلانی ہے بیکاز آئی ایم ان دا انڈر گراؤنڈ کمپارٹمنٹ. موبائل کی لائٹ کھولیں گے بچے. ہاں, اب یو آر سرچنگ آلسو دا کیز ان دا موبائل. ہم نے کہا ہم نے یہ بھی نہیں کرنا, ہم جلدی میں وی ڈیفائنڈ اے سولوشن آف کلیپ سوئچ. ہم نے کہا کہ دیکھو کوئی پرابلم آئی ہے دماغ میں, لیٹ اس پروپوز اے سولوشن, اینڈ دیٹ لائز ان دا ایریا آف روبوٹکس اینڈ الیکٹرانکس. اب بچے نے الیکٹرانکس پڑھی بھی ہے, he knows what are lights, he knows what is computer, he knows. یہ کون سی کلاس کا بچہ کر سکے گا؟ چوتھی کلاس کا بچہ, پانچویں کلاس کا بچہ. and we have defined the problems in levels. گریٹ. اچھا عمید بھائی, میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے, پیرنٹس کے لیے, سننے والوں کے لیے ہم اس کو تھوڑا اور کھولیں, تھوڑا اور ہم اس کو آسان کریں اپنے سمجھنے کے لیے. کہ مثال کے طور پہ فرسٹ کلاس کا بچہ ہے, پھر ففتھ گریڈ کا بچہ, یا پھر 8 کلاس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, تو آپ ہمیں تھوڑا لیول وائز بتائیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو کور کرے گا. اور جب وہ 8 کلاس پڑھ چکا ہوگا, وہ STEM کا ایک پورا جو کریکولم ہے اس کو, سلیبس کو کور کر چکا ہوگا, تو وہ کس لیول پہ کھڑا ہوگا, کیا کیا اس کے اندر اسکلز ڈیولپ ہو چکی ہیں, وہ کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. تو تھوڑا اسٹیپ وائز اس کو آپ ایکسپلین کیجیے. بیسکلی یہ جو کریکولم ڈیزائن ہم نے کیا ہے STEM کا, اٹس بیسکلی اسٹیج لیول, اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے اسے. اب جی, وہ آپ نے بتایا بھی جیسے ابھی. جی, اب سوال یوں بنتا ہے کہ یہ کس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک فائنل اسٹیج پر پہنچے گا, تو وہ کس طرح اسٹارٹ کرے گا چیزیں, اور کس طرح ایک فائنل اسٹیج پہ پہنچے گا, اور فائنل اسٹیج کے بعد وہ کیا کیا کرنے کے قابل ہوگا. ایک چھوٹا بچہ, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ الیکٹرانکس اینڈ روبوٹکس ود دا ویری اسمال کٹ. ہاں, لیکن چھوٹے بچے سے ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ یار ایک کنسٹرکشن ہاؤس بنانا ہے, ہمیں چھت بنانی ہے, دیر از اے کارٹون اینڈ یو ہیو ٹو میک اے شیلٹر فار اٹ. یعنی ہم فرسٹ کلاس کے بچے کو ڈائریکٹ یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی روبوٹ بنا رہے ہیں ہم. بالکل, ہاں, ایسا نہیں ہے. تو ہم ایک بیسک اسٹیپ سے ہم نے شروع کیا, وی ہیو دا پروجیکٹ آف کنسٹرکشن ہاؤس. ہم تھوڑا سا اوپر گئے, ہم نے کہا بھائی کنسٹرکشن ہاؤس بن گیا, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ کارٹون ان ٹو دا سی. کشتی بنانی ہے. پھر ہم نے کہا کہ یو ہیو ٹو میک اے کار, دیٹ از ناٹ اے روبوٹکس کار, کار کے ساتھ میگنیٹ لگا ہوا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دا میگنیٹ اینڈ اپوزٹ پولز اٹریکٹ ایچ ادر, سیم پولز ریپیل ایچ ادر.
So you have to pick the magnet and the car starts moving. یہ میگنیٹک کی جو اپوزیشن فورس ہے اس سے بھی کار چلتی ہے. یہ بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا بچے کو سکھانے کے لیے. صحیح. اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ وتھ سم کریٹو سولوشنس فار اے اسپیسیفک پرابلم. اب جب بچے کا مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جائے گا اینڈ ہی اسٹارٹ ٹرانسفارمنگ ہم سیلف انٹو اے ہائر گریڈ, تو ہم وی ول انٹروڈیوس اے اسمال سیٹ آف وائرس, a small set of battery, how to light up a bulb using a battery, how to make the fan rotating with the help of a battery. پھر اور بڑا ہوا وہ, اس نے اور ٹرانسفارمیشن کی. We take that fan and put it on the back of the ship. How we can automate the ship that is floating in the sea. وہ اور بڑا ہوا, we introduce the concept of solar. We can generate electricity with the help of a sunlight. اور بڑا ہوا, we will introduce some concept of wires, some ICs, some small chips related to the chips in computer, related to the chips in your mobile phone, related to small integrated circuits. اب وہ سرکٹ سے بھی فیملیئر ہو گیا. ہی ہیز دا پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ. ہی نوز ہاؤ ٹو ٹیکل دا پرابلم. ہی نوز ہاؤ ٹو میک اسمال سرکٹس. ہی نوز ہاؤ ٹو یوز دا نیچرل ریسورسز ان آرڈر ٹو سالو دا پرابلم. ناؤ دا فورتھ اسٹیج, وی ول انٹروڈیوس ٹو دا کانسیپٹ آف کوڈ. وی ول انٹروڈیوس ٹو دا کانسیپٹ آف کنٹرولر. پھر ہم کہیں گے بھائی کوڈنگ کیسے کرنے لگ جائے گا. وی انٹروڈیوس کوڈنگ ان دا فارم آف بلاکس. بھائی ڈبے جوڑو, اس ڈبے کا یہ فنکشن ہے, اس ڈبے کا یہ فنکشن ہے. یوزنگ اے اسکریچ سافٹ ویئر یو ول رائٹ سم پیسز آف کوڈ. ایٹ دا ہائر گریڈ وی ول گیو یو اے کنٹرولر ٹو رائٹ پائتھون کوڈ, ٹو رائٹ سی پلس کوڈ, ٹو رائٹ سی لینگویج کوڈ, اینڈ دین ٹو دا ریل کار, دین ٹو دا LFR line following robot. So these are the stages to transform a child into a person who knows how to collaborate with the team, how to work in group, and how to design a solution for a specific problem. So you can call it, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ it's a stage wise development from a very lower level to the higher grade and then to expert in the future. بالکل بالکل زبردست. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ جب اسٹیم کا سلیبس پورا پڑھ لے تو الیکٹریشین کی بھی ضرورت نہ رہے گھر میں بلانے کی؟ یو کین سے اٹ کہ جب اسے پرابلم سالو کرنا آ جائے تو ہی کین سالو اینی. اور موبائل خراب ہو جائے تو اسے کہیں شاید باہر بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے, وہ ریپیئر کر سکتا ہے کیونکہ اسے چیزوں کا پتہ چل گیا. تو بہت اچھی چیز ہے. بالکل. اچھا, یہ آپ بتا رہے اتنی ساری چیزیں, تو یہ تو ایک بالکل جدید چیزیں ہیں. یعنی ہم نے تو ظاہر سی بات ہے اسکول لائف میں اتنا کچھ نہیں پڑھا, تو ٹیچرز جو اسکولز میں آلریڈی ہیں پڑھا رہے ہیں, تو اگر ہر اسکول میں اسٹیم نافذ ہو جائے گا تو اتنے ٹیچرز کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, اور وہ ٹیچرز کیسے وہ ان چیزوں کو جو لے کر چلیں گے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا, جس حساب سے دور ہمارا تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے, ادوار بدل رہے ہیں, ہم نئے زمانے میں, نئے دور میں, نئی صدی میں داخل ہو رہے ہیں, تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کو بھی اپڈیٹ ہونا پڑے گا. کیسے؟ اب مجھے وہ اقبال کا جملہ یاد آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شکایت ہے. کن سے؟ اپنے اساتذہ سے, اپنے مکتب کے اساتذہ سے. یہ جو اڑنے والے شاہین بچے ہیں, ان کو یہ زمین میں کلا بازیاں کھانا سکھا رہے ہیں. تو سوال یہ کہ اب جب اسٹیم ونڈرز آپ نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے, اٹس ان دا کریکولم آف ڈائریکشن اسکول سسٹم, تو ہاؤ وی کین اپڈیٹ دا ٹیچرس. ہم اپنے اساتذہ کو کیسے ٹرین کریں گے کہ بھائی وہ اس قابل ہو جائیں کہ اسے پڑھائیں. تو اٹس اے سیلف ایکسپلینیٹری. میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ سولوشن سیلف ایکسپلینیٹری. کیسے
if you check the curriculum, so we have recorded videos to train the teachers as well. اب یہ اتنا کنیکٹڈ ہے کہ if you have studied a topic, you have seen the video, you have to design a solution and you have to solve the worksheet of that topic as well. تو یہ سب اتنا کنیکٹڈ ہے. You have the theory, you have the exam, you have the practical, and you have the practical guide with a book to solve your problem. تو یہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے اور اس مقصد کو اور اس خلا کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو ٹیچرز بھی اپڈیٹڈ نہیں ہے. تو ہاؤ وی کین ٹرین دا ٹیچرس, وی ہیو دا ٹریننگ سولوشن فار دیم ایز ویل. تو اس کو اتنا بہتر انداز سے پریزنٹ کیا جائے کہ ٹیچرس سیکھے بھی, انہیں سکھائے بھی, اس کے آؤٹ کم بھی ہمارے پاس ہوں. اور ناؤ دا ایگزام از ناٹ تھیوریٹیکل, اٹس ریلیٹڈ ٹو دا پریکٹیکل ورک ایز ویل. تو جب آپ بچہ اپنے ایگزام شیٹ میں لکھے گا کہ بھائی میں کلیپ سوئچ یا میں فائر الارم بناتا ہوں جس سے مجھے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آگ لگی ہے کمرے میں, تو اب وہ اس کی روح کو سمجھ بھی رہا ہوگا. اور اب جب وہ لکھے گا تو اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی پروڈکٹیوٹی وہ ملٹیپلائی ہو کر سامنے آئے گی. بالکل بالکل. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ ڈائریکشن کا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی تعارف پیش کیا اسٹیم ونڈرز کے پروگرام کا, کہ لو کاسٹ پروگرام ہے, اکیڈمیا سولوشن ہے. تو یہ بات بھی اب آپ نے جان لی کہ ڈائریکشن کا جو پروگرام ہے اسٹیم ونڈرز کا, تو اس کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں, پریکٹیکل گائیڈ ہے کہ جو ٹیچرز دیکھ کر اس سے جو ہے وہ لرن کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو آپ اگر اس کٹ کو, اس سلیبس کو حاصل کرنا چاہیں تو آپ ہماری ٹیم سے, ڈائریکشن گروپ آف اسکولز کی ٹیم سے آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ اس سلسلے میں کر سکتے ہیں. اور اس پہ انشاءاللہ مزید بھی کام چل رہا ہے, اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو پورے پاکستان میں نافذ کریں, پورے پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو, تمام اسکولز کے کریکولم میں یہ انٹیگریٹ کرے. تو ظاہر سی بات ہے, عمید بھائی آپ ہی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ڈائریکشن کس طرح جو ہے اس کی انٹیگریشن کا جو ہے وہ ڈائریکشن اس کی انٹیگریشن کو کس طرح دیکھتا ہے, کیسے ڈائریکشن اس کو پورے پاکستان میں نافذ کرنے جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ آپ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں. بیسکلی اٹس کمبائنڈ ود دا کریکولم. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں, اٹس اے کورس بیسڈ سولوشن. ہم نے دو باتیں ایسی ہیں جس کو اپنی نظر میں رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اوور برڈن دا چائلڈ, یعنی ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ اسے یہ سمجھا دیا جائے کہ بھائی نیا کورس پڑھنا ہے تم نے. صحیح. وہ کہے گا کہ بھائی پہلے جو کورسز ہیں میں اس کا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا, میں ایک کنونشنل مائنڈ سیٹ سے چلتا آ رہا ہوں. اور دوسرا, اٹ شوڈ بی اکنامیکل. اب پورے پاکستان کے اندر آپ کسی سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ وہ اپنی لیب میں اس سلوشن کو امپلیمنٹ کر سکے. آج دنیا میں مختلف جگہوں پر اگر امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو اٹ شوڈ بی ان دا ریچ آف ایوری ون. تو ڈائریکشن کا پلان کچھ اس طرح ہے کہ وی ہیو دا کٹس, وی ہیو دا سولوشن ود دا ویڈیوز, وی ہیو ٹو پرنٹ دا بکس ایز ویل. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس انداز سے امپلیمنٹ کیا جائے دیٹ اٹ شوڈ بی الائنڈ اور اٹ شوڈ بی پیرلل ود دا کورس ورک, ناٹ این ایکسٹرا برڈن, بٹ یو کین کاؤنٹ اٹ ایز اے باؤنٹی, ایز اے پلس پوائنٹ اور ایز اے گفٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ. بٹ دس گفٹ ول play a part in the productivity, will play a part in the outcome. Definitely. And it should be economical as well. So, course-based solution aligned with the student, aligned with the economical status of a student and the local. All the equipments in the kits are local. So, پاکستان بیسڈ سولوشن. دیر آر مینی سولوشن ایگزسٹ ان دا ورلڈ. لوگ بہت سارے دنیا سے منگوا رہے ہیں ڈالرز میں کٹ. تو وی ہیو دا لوکل سولوشن. ڈائریکشن اسکول سسٹم کے بعد جو سولوشن ہے اٹس لوکلی. اور آج کل تو امپورٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے, لوکل سولوشن ہے. اور سو اٹ شوڈ بی وائبل, پروڈکٹیو اینڈ فروٹفل فار ایوری ون. انشاءاللہ. اچھا, ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ فیوچر اسی چیز کا ہے. اگر آگے بڑھنا ہے تو اس چیز کو جاننا ہے, سمجھنا ہے اور اسے سیکھنا ہے. اور آپ نے شروع میں بھی اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ ایک ریسرچ جو ہوئی اسٹیم کو نافذ کرنے کے بعد, تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, بچے کی جو کریٹیوٹی ہے, اس میں کافی
جو ہے وہ تبدیلی آئی اور اس میں کافی اچھا جو ہے وہ امپیکٹ بچے میں آیا. تو میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا مزید واضح کریں کہ مستقبل میں یہ بچے کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اسٹیم کا ایک کورس, اور اس کے کیا کیا اور اچھے نتائج ایز اے نیشن ہمیں جو ہے وہ مل سکتے ہیں. اچھا, اس بات کو میں ایک مثال کے تھرو سمجھانا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی مثال سامنے رکھوں جس سے فیوچر میں یعنی آپ کا جو مستقبل ہے اس میں آنے والے جو سوالات ہیں اس کا بھی جواب میرے لفظوں میں مل جائے آپ کو. صحیح. اب اس اسٹیم کی بڑی سی فیلڈ میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہماری گفتگو میں رہ بھی گئی ہے, اس کا تذکرہ غلط ہے, آئی او ٹی, انٹرنیٹ آف تھنگس. اب میں ایک مثال سے اپنی بات سمجھاؤں گا, اور میری مثال میں کوشش کروں گا اتنی جامع ہو کہ آپ کے مستقبل میں آنے والے سوالات کو بھی وہ جو ہے نا جواب دے رہی ہو ان مثال. اب ہوا یہ کہ انٹرنیٹ کا دور, آپ موبائل میں دیکھیں انٹرنیٹ, کمپیوٹر میں دیکھیں انٹرنیٹ, جدھر آپ دیکھیں گے دیئر از انٹرنیٹ. اب جیسی دنیا ترقی کر رہی ہے, میرا اپنا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایوری تھنگ از کنورٹیڈ انٹو اے اسمارٹ تھنگ. میرے پاس گھڑی ہے, اٹ از کنورٹیڈ انٹو اسمارٹ واچ. میرے پاس فریج تھا, اٹ از کنورٹیڈ انٹو اسمارٹ فریج. میرے پاس لیپ ٹاپ تھا, وہ ہاتھ میں آ گیا ہے میرے 4 انچ کے کمپیوٹر کی صورت میں, اٹس ریسپبیری پائی. ایوری تھنگ از کنورٹیڈ انٹو اسمارٹ تھنگ. آپ اس بات کو بڑی غور سے دیکھیں کہ جو بھی چیز آج کے دور میں اسمارٹ تھنگس میں کنورٹ ہوئی, اٹس کنورٹیڈ انٹو مینوئل ٹو اسمارٹ. دیئر شوڈ بی انٹرنیٹ اویلیبل. آپ فریج دیکھیں, آپ کمپیوٹر دیکھیں, آپ اے سی دیکھیں, جو بھی چیز آپ اسمارٹ میں کنورٹ کریں, دیئر از اے انٹرنیٹ. وی نیڈ انٹرنیٹ. اوکے, اب کوئی بھی چیز جس میں انٹرنیٹ آ جاتا ہے, اٹ از اباؤٹ ٹو پروڈیوس دا ڈیٹا. جس میں بھی انٹرنیٹ آ گیا, گھڑی میں آ گیا, فریج میں آ گیا, اے سی میں آ گیا, کمپیوٹر میں آ گیا, آپ کی کسی مینول سسٹم میں آ گیا, آپ کی مشینری میں آ گیا, کیا پروڈیوس ہو رہا ہے؟ ڈیٹا. اب ہم یہ کہتے ہیں جب دیئر از اے لاٹ آف اسمارٹ تھنگس, 25 بلین سے زیادہ کی پریڈکشن ہے کہ دیئر آر 25 بلین آئی او ٹی ڈیوائسز, ہر چیز ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہے. تو ڈیٹا, لوگ کہتے ہیں دنیا میں ڈیٹا ورتھ گولڈ, ڈیٹا سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اب آج کی دنیا میں اب اینٹیسپیشن کیا ہے؟ آج یہ پین رکھا ہے میرے سامنے, میری جیب میں چابی موجود ہے, میں آپ سے اس وقت بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, آج ایسا ہوا نہیں ہے لیکن میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں, جو آپ کے مستقبل کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں, کہ آپ آج اگر گوگل سے پوچھیں ویئر آر مائی کیز, گوگل نہیں بتائے گا. لیکن میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے 10 سال بعد, 15 سال بعد, یا 5-6 سال بعد, when everything convert into a smart thing, your keychain will convert into a smart thing, your pen will convert into a smart thing. تو آپ گوگل پہ لکھیں گے where are my keys, تو بتائے گا بھائی فلاں ڈراور کے 3 نمبر پارٹیشن میں پڑی ہے. So everything is converted into a smart thing, and a smart thing will generate data. And when you have data, you will know about more things. You already studied in your computer that process form of data is called information. اور جب انفارمیشن بہت زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نالج. کسی کو نالج بہت زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وزڈم, حکمت کی سٹیج پہ آ گیا. تو ہم کہتے ہیں جب کسی چیز کو ڈیٹا ملتا جائے گا تو وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائے گی دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو میک ڈیسیجنس. گھڑی آپ کو بتائے گی بھائی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چابی اگر آپ نے گم ہو گئی ہے تو آپ ڈھونڈیں گے, چابی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, یو ہیو ٹو گیٹ اٹ بائی گوگل. آج آپ کا جانور گم ہو جاتا ہے, یو کین فائنڈ یور کاؤ بیکاز دیر از اے اسمارٹ روپ آن دا نیک. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ماضی میں ہم نے نہیں دیکھی, مستقبل میں ہمیں نظر آئیں گی. تو یہ اینٹیسپیشن ہے کہ یہ ڈیٹا, یہ اسمارٹ تھنگس, یہ آئی او ٹی, یہ اے آئی آپ کو کہاں تک لے جائے گی. تو اس طرح چیزوں کو دیکھیں, غور و فکر کریں, اس کی اور گریں جو ہے وہ آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی. تو اٹس دا فیوچر. اینڈ اف یو وانٹ ٹو مینٹین یور اسپیڈ, اف یو وانٹ ٹو مینٹین یور پوزیشن with the nations of the world, then you have to shake hand with the data. You have to shake hand with the latest technologies. اور اس کی بنیاد یہ STEM ہے. بالکل.
بالکل, it is the basic point. It is the point where we have to start it. صحیح. اچھا عمید بھائی, میں آپ سے اب اس بارے میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اسٹیم بیس کو ابھی تک میں نے جتنا سمجھا آپ کی گفتگو سے, کیونکہ میں بھی خود اس سے اتنا اویئر نہیں تھا, کچھ نہ کچھ پتا تھا, لیکن آپ کی گفتگو سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. اور سننے کے بعد ایک جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ یہ تو پریکٹیکل آپ کو ایک لرننگ دے رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں, یعنی کہا جاتا ہے کہ 21 سینچری میں اگر آپ کے پاس وہ جو سافٹ اسکلز ہے وہ نہیں ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ نے جتنی ورکنگ بتائی اسٹیم سے ریلیٹڈ, اس کی جو پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے اور جو سارا کچھ ہے, اس سے میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جیسے آپ بار بار ٹیم ورک کا بھی ایک ذکر کر رہے تھے, کریٹیوٹی کا بھی ذکر کر رہے تھے, تو میں یہ سمجھ پا رہا تھا کہ شاید اس سے سافٹ اسکلز بھی کچھ نہ کچھ بچے میں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے کہ کون کون سی سافٹ اسکلز جو ہے وہ بچہ اسٹیم لرننگ کے ذریعے ڈیولپ کر لے گا. اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ وین وی گیو دا پرابلم ٹو دا اسٹوڈنٹ نا, کہ یو ہیو ٹو سالو اٹ. اب آپ نے کوئی ریئل لائف پرابلم نکالا اور یو ہیو ٹو پریزنٹ دا اسٹوڈنٹ, بٹ فار دا سولوشن دیر از ناٹ اونلی ون مائنڈ. صرف ایک بچہ نہیں ہے جو آپ کی پرابلم کو سوچ رہا ہے. اب اکثر و بیشتر وی ہیو اٹ ان پروجیکٹس کہ دیر از اے ٹیم آف اسٹوڈنٹس دیٹ آر اسائنڈ سم اسپیسیفک ٹاسک. ایک ٹیم بنا دی گئی ہے اور انہیں کوئی ٹاسک دے دیا کہ بھائی یہ پرابلم ہے اینڈ یو ہیو ٹو سالو اٹ بائی اینی آف دا ٹیکنالوجیکل, سائنس, انجینئرنگ, میتھمیٹکس پرسپیکٹو. آپ استعمال کریں اپنی نالج جو بھی آپ کے ذہن میں اور اسے سالو کریں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹیم ورکس میکس دا ڈریم ورک, کہ خوابوں والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو اگر اس کانسیپٹ کو ریئلٹی میں ٹرانسفارم کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ود دا ٹیم. مطلب اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ بیرون دریا کچھ نہیں ہے تو موج دریا میں. تو یو ہیو ٹو بلڈ اے ٹیم, یو ہیو ٹو بلڈ اے مائنڈ سیٹ. اب ہوتا یہ کہ ایک مائنڈ کی جگہ, ایک ہیڈ کی جگہ یو ہیو ملٹیپل ہیڈس, تو اٹ آلسو جنریٹس اے سافٹ اسکل آف کولیبریشن. دنیا میں ہم ریسرچ کرتے ہیں مختلف بڑے بڑے جو دنیا میں کام ہوئے ہیں, اٹس بیکاز آف دا کولیبریشن آف ٹیم آف پیپل, بیکاز ان ٹیم وی ہیو نیو آئیڈیاز, ان ٹیمس وی ڈیولپ اے سینس آف رسپانسبلٹی. جب آپ ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو تحمل بھی کریٹ ہوتا ہے, اور آپ کے پاس یہ اسکل سیٹ جنریٹ ہوتا ہے کہ contrary to your advice you have to listen the other advice as well. So when there is a set of advices it is easy to get the summarized solution. تو STEM کی ایک بڑی خاص پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس ہیلپ یو ان میکنگ ٹیمس, it helps you in communicating with teams in collaboration in order to solve a big problem with critical thinking. Great. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ 21st سینچری کی جو 4 C's ہیں جنہیں جاننا بڑا ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے, ان اسکلز کا بچے میں ہونا بڑا ضروری ہے. تو اسٹیم لرننگ سے وہ اسکلز بھی بچے میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اچھا عمید بھائی, اب ہم اپنی ڈسکشن کو جو ہے وہ اینڈ کی طرف لا رہے ہیں. تو یہاں میں ایک دو بس باتیں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا. پہلی تو یہ کہ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا سسٹم آتا ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, تو سب سے پہلے وہ ایلیٹ کلاس کے پاس آتی ہے, اور اکثر جو ہے وہ جو لوور کلاس جو طبقہ ہوتا ہے ہمارا وہ اس سے محروم رہتا ہے. تو اسی طرح ہم جب اسٹیم کی بات کریں تو ہم جو یہ بات بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن کا جو اسٹیم ونڈرز کا پروگرام ہے, اکانومیکل ہے, یہ لو کاسٹ پروگرام ہے, تو یہ آخر کتنا لو کاسٹ ہے کہ کیا یہ جو ہے نا آخری جو ہمارا دوسرا طبقہ ہے ایلیٹ کے علاوہ لو اسٹینڈرڈ جو اسکولز ہیں, کیا وہ ان میں بھی یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے آسانی سے؟ اس بارے میں. اچھا, کوئی بھی پروڈکٹ یا سلوشن وائڈلی ایکسیپٹیبل کب ہوتا ہے؟ جب ہر کلاس جو ہے نا اس کو ایکولی انجوائے کر سکے. بڑی اہم بات کی آپ نے. تو ڈائریکشن اسکول سسٹم
کا جو مقصد اور ویژن ہے جیسا کہ نام سے ثابت ہے ڈائریکشن, تو یہ اس انداز میں اسے ترتیب دیا گیا ہے کہ کسی بھی لیول آف اسکول کا بچہ اس سے ایکولی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ وائڈلی ایکسیپٹنس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ یو ہیو ٹو اسپریڈ ان سچ اے وے دیٹ اٹ شوڈ بی اڈاپٹیبل فار ایوری ون. اور مجھے ایک مصرع ایک شعر کا یاد آ رہا ہے, اقبال کا نہیں, اقبال کا نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیں. تو یہ جو سمت ہے نا, سمت ڈائریکشن نے اس سمت کو پروڈکٹ ڈیزائن کرنے سے پہلے متعین کیا کہ جس سمت آ گئے ہو. تو یہ جو سمت ہے وہ یہی سمت ہے, یا یہ مقصد جو اس کے پیچھے ہے وہ یہی ہے کہ وی ہیو ٹو میک اے سلوشن دیٹ از ایزیلی پرچیزیبل اور اڈاپٹیبل فار ایوری اسکول سسٹم فار ایوری چائلڈ. صحیح. ویسے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شعر داغ دہلوی کا ہے جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا گیا. بہرحال تو ناظرین, جیسا آپ نے سنا کہ ڈائریکشن کا جو یہ پروجیکٹ ہے اسٹیم ونڈرز کا, تو یہ ہر جو وہ کلاس ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور اگر آپ بھی اپنے اسکول میں اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ پورا ایک سلیبس ہے, ویڈیو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری کٹس ہیں. تو آپ اس سلسلے میں ڈائریکشن گروپ آف اسکول سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے جو ہے یہ سروسز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا عمید بھائی, ایک لاسٹ آخری کویسچن وہ یہ کہ ایک کانسیپٹ ہے آج کی جدید دنیا میں, آپ کو پتہ ہے نا نئے کانسیپٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے ہیپی اسکولنگ, کہ جو ہے وہ اسکول میں بچوں کو کس طرح خوش رکھا جائے, کہ اسکول کس طرح جو ہے وہ اچھے انداز سے چلے. تو اسٹیم اس میں کتنا مددگار ہے ہیپی اسکولنگ میں؟ بیسکلی ایز اے پیرنٹ, ایز اے چائلڈ اور ایز اے اسکول آنر سبھی اس سوال کے متلاشی ہیں. اس کا جو جواب ہے وہ سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین ہیو ہیپی اسکولنگ سسٹم بائی انٹیگریٹنگ اسٹیم. ہم یہ بتاتے ہیں کہ وین ایور یو انٹیگریٹ سچ ٹائپ آف پروجیکٹ, سچ ٹائپ آف کریکولم in your school, in your class, in your robotics course or in every course which is linked to curriculum, سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچہ چیزیں بنائے گا یا کوئی پرابلم سالو کرے گا, it helps in fostering the confidence. کیا ہوگا, اس کا کانفیڈنس انکریز ہوگا. he have the courage, he got the courage to participate in national or international competition. You can find there are many international competition of STEM happening around the world. تو جب آپ چیزیں سکھائیں گے with the practical perspective, تو میرا یہ خیال ہے بلکہ غالب گمان ہے کہ he will enjoy. And if the student will enjoy and get a happy environment, the parents will also get pleasure out of it. So جب in the management of a school you have the productive outcome, you have the multiplied outcome, you have the pleasant child and a pleasant family of child, you have a pleasant environment. So آپ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس سے کولیبریشن بھی بڑھ رہی ہے, جس سے ٹیم ورک بھی بڑھ رہا ہے, بچے کا اپنا کریٹیوٹی کا جذبہ بھی امپروو ہو رہا ہے, سیلف کانفیڈنس بھی انکریز ہو رہا ہے. تو اٹ شوڈ give you the particular outcome you are looking for. اچھا, ویسے تو میں نے کہا تھا یہ آخری سوال ہے, لیکن اب آپ نے ایک بات کر دی ہے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے انٹرنیشنل نیشنل کمپٹیشنس کی بات کی, تو پاکستان میں اس وقت کس سطح پہ جو ہے وہ نیشنل کمپٹیشن اسٹیم کے حوالے سے کس سطح پر منعقد کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کمپٹیشن کی ایک فضا ہوتی ہے تو وہ سیکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. تو نیشنل لیولس پہ اس وقت کیا اسٹیم کے کمپٹیشن کس لیول پہ ہو رہے ہیں؟ اسپیچز کمپٹیشن یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں بہت ساری یونیورسٹیز پاکستان میں ایسی موجود ہیں. تو اسکول کے لیے کرواتی ہیں یونیورسٹیز؟ دیٹ از اوپن فار ایوری ون. اوکے. سو میں نے خود دیکھا کہ دیر آر سیورل اسکول, دا اسٹوڈنٹس آف سیورل اسکول ریلیٹنگ ٹو گریڈ 8, 9, 7 they are participating with university students. Yes, and many of them have won the competition as well. So اسٹوڈنٹس جو ہے لیول کوئی بھی ہو, انٹرنیشنل یا نیشنل, جب آپ کا بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ ہی کین اسٹینڈ ود دا جائنٹس,
he can stand with the graduates, he stand with the undergraduates of universities. So he think of himself. جب confidence آئے گا تو he can take bigger steps than he take usual. گریٹ. تو ناظرین آپ نے یہ بھی سن لیا کہ یونیورسٹی کے لیول کے کمپٹیشنز میں اسکولس کے اسٹوڈنٹس پارٹیسپینٹس کر کے وہ جو کمپٹیشنز ہیں وہ ون کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیم کتنا ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے, فیوچر میں اپنے آپ کو نہ صرف آگے بڑھنے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے دنیا کے سامنے. تو آپ نے خود اپنا آپ جو ہے وہ پروف کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. تو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے, اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ وہ بنیادی باتیں ہیں, یہ بنیادی چیزیں ہیں جسے جاننا, سیکھنا, سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پاکستانی نیشن کی اگر میں بات کروں, پاکستانی قوم کی اگر میں بات کروں, تو اگرچہ ہم بہت ساری چیزوں میں دنیا سے پیچھے ہیں, لیکن ہم یہ بات سب جانتے ہیں اور یہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں, ہماری یوتھ میں, ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے, آگے بڑھنے کا بہت جذبہ ہے, جس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے بھی ہے. اور یقیناً جب ہم اس فیلڈ میں اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید ترقی کی راہیں ہمارے لیے جو ہے وہ ہموار ہوں گی, اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے, ملک و ملت کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے. تو یہیں پر ہم اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں, اور میں ایک بار پھر عمید بھائی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہت اچھے انداز سے آپ نے اس ٹائم کے پورے سسٹم پر جو ہے وہ گفتگو کی. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمید بھائی کا اقبال سے جو ہے وہ خاص لگاؤ ہے, وہ آپ نے گفتگو میں بھی سنا, نظر آیا کہ کس طرح آپ نے جب وہ برجستہ اقبال کے اشعار پڑھے. تو کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو عمید بھائی آپ کو پھر اقبال کے موضوع پر انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے اور اقبال پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. تو ناظرین یہ آج کی پوڈ کاسٹ تھی, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی پوڈ کاسٹ میں پھر آپ سے نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ایجوکیشنل, تربیہ اور کریکٹر بلڈنگ سے ریلیٹڈ کوالٹی کنٹینٹ کے لیے ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر کہ ہم اس پر گفتگو کریں تو اس بارے میں بھی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے.